الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس تورات کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو جو ہدایت خصوصی طور پر تورات کے اندر موجود تھی وہ یہ تھی کہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہاں یہ بات آپ کو ملی نہیں ہے تورات کے اندر کہ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ، کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ آپ کو کوئی طلب ہے تو میری بارگاہ میں آؤ نا، میری بارگاہ میں آئیں، اور میرے پاس کیا نہیں ہے جو تم کسی دوسرے سے مانگو، کہ وہ کون سی شے ہے جو میری بارگاہ میں نہیں ہے جو تم دوسروں سے مانگتے ہو۔ جب میرے پاس ساری نعمتیں میری بارگاہ سے آتی ہیں تو پھر دوسروں کو وکیل کیوں بناتے ہو، ان کو کارساز کیوں بناتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات اسی لیے دی تھی کہ تمہیں ہدایت پہنچے، اور اس کے اندر میں نے ہدایت کا سارا سامان اس میں رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کا یہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس بات کو چھوڑ دیا تھا اللہ کو کارساز بنانے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اور اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، کشتی کے اندر جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، اللہ ان سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یہ تھوڑی نعمت تھی، طوفان آیا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے ان کے ایمان کی وجہ سے وہاں بچا لیا اور کشتی میں سوار کیا۔ اللہ فرماتے انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ تو شکر گزار بندہ تھے، حضرت نوح علیہ السلام وہ تو میرے شکر گزار بندے تھے۔ یعنی معنی یہ ہوا کہ آپ شکر کیوں نہیں کرتے، ان کی اولاد ہو کر آپ شکر کیوں نہیں کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام تو میرا شکر گزار بندے تھے، اور میرے اور نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر کام میں اللہ کی حمد بیان کرتے، اللہ کی حمد بیان کرتے۔ اگر آپ کھانا کھاتے تو سب سے پہلے کھانے سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے، اے اللہ تیری تمام تعریفیں تیرے لیے جس نے مجھے پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ ہاں جی، اس طرح سے کہ جملہ جو ہے نا وہ حضرت نوح علیہ السلام بیان کرتے تھے کہ عبد شکور، کپڑا پہنتے تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے، کوئی بھی کام انجام دیتے تو اللہ کی حمد بطور شکر
بطور اس نعمت کے شکر کے اللہ کی حمد بیان کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھی ان کی اولاد ہو، تم بھی ان کی اولاد ہو، تم نے یہ اس راستے کو کیوں چھوڑا، ان کی سنت کو کیوں چھوڑا؟ یعنی اولاد اللہ کی نعمتوں کی جو اس کے آبا پر ہوتی ہے اس کی مستحق تب ہی ٹھہرتی ہے جب بندہ اپنے آبا کی سنت پر رہے، جب اپنے آبا کی سنت پر رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی جو نعمتیں ہیں ان کو دوام دیتا ہے، قائم رکھتا ہے ان کی اولاد میں بھی۔ لیکن اگر اولاد ان سنتوں کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو واپس کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اس معیار کے نہیں ہے نا۔ ایک نعمت ایک معیار بھی ملتی ہے نا، تو جب وہ معیار سے گر جائیں گے تو وہ نعمت وہ تو وہی ہے، وہ نعمت تو وہی ہے، لیکن جب بندہ اپنے معیار کو خود گرا لیتا ہے اس نعمت کا مستحق نہیں ٹھہرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑا شکر گزار بندہ تھا، لیکن تم کیا ہو، تمہاری حالت کیا ہے؟ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وحی بھیجی تھی، یعنی کتاب میں یہ بات لکھ دی تھی، ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ، تم ضرور ضرور فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں، مرتین، 2 دفعہ، کہ تم فساد فی الارض کے مرتکب کتنی دفعہ ہوگے؟ 2 دفعہ اس کے یہ نا مرتکب ہو جاؤ گے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور بڑا غرور کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں تم غرور بھی اس کے بھی جو ہے نا مرتکب ہوگے، غرور بھی کرو گے تم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ تم ضرور جو ہے نا وہ زمین میں فساد کرو گے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ 2 دفعہ فساد کیسے کیا کہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا اور بنی اسرائیل کو جو کتاب دی تھی اس سے دور ہونے لگے، اس کی ہدایت کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو ان پر اللہ تعالیٰ، اگلی آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ کیا عذاب کیا تھا کہ اللہ نے دوسری قوم کو ان پر غالب کر دیا اور وہ مغلوب ہوئے، اور مغلوب ہونے کی صورت میں بے شمار بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا، لوگوں کو ان کے جو گھر تھے ان کو مسمار کر دیا گیا، یہ عذاب نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر انہیں غالب کر دیا۔ یہ سزا دینے کے بعد، سزا کے بعد تھوڑا بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے نا، اس کی عقل تھوڑی درست ہوتی ہے۔ اللہ نے دوبارہ انہیں غالب کر دیا بنی اسرائیل کو، لیکن پھر وہ اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آئے، ناحق انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، علماء کو قتل کیا، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر دوبارہ عذاب اسی طرح کا مسلط کیا اور دوسرے گروہ کو اس پر مسلط کر دیا، جس کے بارے میں تفاسیر میں تو بہت کچھ آیا ہے کہ اس کا احاطہ کرنا تو یہاں مشکل ہے، لیکن مختصر کہ انہوں نے جب انبیاء کو قتل کیا، جن میں شاہجہاں علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کہ ان کو انہوں نے قتل کیا، ان کی اولادوں کو قتل کیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قتل کیا کرنے کے ترپے تھے کہ آپ بھاگے، جب سامنے گئے تو درخت نے آپ کو پناہ دی، جب درخت نے پناہ دی تو آپ اس میں داخل ہو گئے، لیکن ایک پلو باہر رہ گیا، تو شیطان نے اس پلو کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے آڑا چلایا اور آپ کو شہید کر دیا۔ ایک تو یہ آیا ہے، ایک دوسرا یہ آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں، اللہ اکبر،
کہ بادشاہ جو ہے نا وہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ اب یہ بتائیں کہ میں اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. تو وہ واپس چلا گیا. اب اس کی عورت یہ چاہ رہی تھی، اس کی بیوی، کہ میری بیٹی سے یہ نکاح کرے. اب اس نے کیا کیا کہ جب بادشاہ شراب سے دھت تھا، اس حالت میں اس نے اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو بنا سنوار کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور اسے کہا کہ جب یہ تیری طرف ہاتھ بڑھائے تو کہ نہیں، اس طرح نہیں، پہلے علیہ السلام کا سر لے کے آ، اس طرح کا کہ وہ لے کے آ سر. اب بادشاہ نے جب ایسا کیا تو وہ کہنے لگے نہیں، مجھے پہلے سر چاہیے، تھال میں میرے سامنے رکھ کے پیش کر. تو بادشاہ نے کہا وہ تیرا غرق ہو جائے، تو یہ کیا مطالبہ تو نہیں کر دیا. آخر بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کو شہید کر دیا. اور جب انہیں شہید کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جب شہید ہو گئے، تھال لا کے سامنے پیش کر دیا، سامنے وہ بیٹھی ہوئی ہے. تو یحییٰ علیہ السلام کے سر سے اس وقت بھی آواز آ رہی تھی کہ یہ تجھ پہ حرام ہے، یہ تجھ پر حرام ہے. تو یہ حالت تھی بنی اسرائیل کی. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر، اور آتا ہے تفاسیروں میں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہا، ان کے جسم سے نکلتا رہا، یہاں تک کہ بخت نصر یا طالوت جو ہیں وہ ان پر انہوں نے غلبہ کیا ہے بنی اسرائیل پر، اور پھر ان کو ان کے 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کیا. پھر اس کا جوش ختم ہوا تھا. 70,000 ایک نبی کے عرض میں 70,000 اسرائیلیوں کا خون بہا. اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعْلُنَّ عُلْوًا كَبِيرًا، تم بہت مغرور تھے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدَ أَوْلَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي الْبَأْسِ شَدِيدٍ. اللہ فرماتے ہیں پھر جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا، 2 دفعہ کی بات کی تھی نا، جو پہلی بار بعثنا علیکم، تو ہم نے مسلط کر دیا تم پر عبادن لنا، اپنے کچھ بندوں کو، اول الباس شدید، جو بہت جنگجو تھے، جو تم سے زیادہ جنگجو تھے، ان کو تم پر مسلط کر دیا. فجاسو خلال الدیار، اور وہ تمہارے شہروں کے اندر تمہاری تلاش میں گھسے، تمہارے گھروں سے نکال کے انہوں نے تمہیں قتل کیا. وَقَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہو گیا. پہلا 2 دفعہ کی بات کی تھی نا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتا پھر ہم نے ان پر الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا، پھر تمہیں دوبارہ لٹایا، تمہیں طاقت دی دوبارہ. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی، تمہیں مال بھی کثیر دیا اور تمہیں اولاد بھی، یعنی افراد قوت، مال بھی دیا جس سے جہاد کیا جاتا ہے، اور تمہیں اولاد یعنی کثرت سے تم ہو گئے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہو گئی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہارا جتھا بڑھا دیا، یہ تمہاری افرادی قوت کو بہت بڑھا دیا. ہاں جی. اب کیا ہے، ان احسنتم لانفسکم، اگر تم کو اچھا کام کرتے ہو، بھلائی کرتے ہو، اپنے لیے ہے. اللہ کو بھلائی سے کوئی اس کی بڑائی، اللہ کی کوئی الوہیت میں کوئی فرق تو نہیں آتا. تو وَإِنْ عَصَیتُمْ فَلَهَا، اگر تم برا کرو تو اپنے لیے کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا، پہلا تو ہو گیا نا، اب دوسرا پھر آ گیا.
لیسوء وجوہکم، کہ دشمن نے تمہارا منہ بگاڑ کے رکھ دیا، تمہارے چہرے بگاڑ دے مار مار کر. ہاں جی. وَلَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے. پھر وہی عالم آ گیا، وہی حالات پیدا ہو گئے. اب تمہیں پھر جو ہے نا وہ چترول ہونے لگی. ہاں جی. تم پر پھر وہ حملہ آور ہوئے. وَلْيَتَبَّرُوا مَا عَلُوا تَتْبِيرًا، پھر جس پر قابو پائیں تباہ کر کے برباد کر دیں. کیا مانا؟ مطلب تمہیں تباہ و برباد کر کے انہوں نے رکھ دیا، تمہارے گھروں کو بھی تباہ کر دیا اور تمہیں کثیر تعداد میں تمہیں قتل بھی کیا. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر رحم کرے، اگر تم پھر شرارت کرو گے تو پھر عذاب آئے گا. جب تم ایسے حالات پیدا کر دو گے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کے حالات تمہارے خلاف پیدا کر دے گا. لیکن اگر تم صراط مستقیم پر رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا رہے گا، تم پہ رحم کرتا رہے گا. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اور یہ قرآن جو ہے نا یہ وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، جو سب سے زیادہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ہدایت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہدایت جو ہے قرآن میں موجود ہے. سب سے زیادہ ہدایت کہاں ہے؟ قرآن میں موجود ہے. فرمایا اس کو اقوم فرمایا. اس کو کیا فرمایا؟ اقوم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا. اس کے لیے اللہ نے فرمایا ابراہیم کا دین مستحکم اور ہر باطل سے الگ ہے، ہر باطل سے الگ ہے. نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے متعلق فرمایا یہ اقوم ہے. کیا فرمایا؟ یہ دیکھو نا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سب سے زیادہ مضبوط ہے اور سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے جو ایمان والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعملون الصالحات، اور اچھے کام کریں گے. جو اچھے کام کریں گے ایمان کی حالت میں ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. کس کی؟ ان لہم اجرا کبیرا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، بہت بڑا ثواب ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جن کے سامنے آخرت نہیں ہے. یہ دیکھیے بات یاد رکھیں، جس کا آخرت پر ایمان ہے وہ برائی سے بچتا ہے، وہ برائی سے بچتا ہے. یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس سے بندہ ڈرتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ڈرتا ہے برائی کرنے سے. لیکن جس کے اندر یہ بات نہ ہو اس کو کیا ہے؟ وہ برائی پہ برائی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.